صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. Niyatul mu'mini khairun min amalih. The intention of a mu'min, true believer, is better than his action. Before watching this program, please make good intentions in order to seek the pleasure of Allah Azza wa Jal and to gain lots of virtues. For the sake of gaining the pleasure of Allah Azza wa Jal, I will seek ilm-e-deen. After acquiring knowledge from this program, I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end. Insha'Allah Azza wa Jal. تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی. میرے خواب میں تمہارا مدینے والے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو خوابوں کی تعبیریں سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل، برکات اور درود پاک کی کثرت کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملنے والی رحمتوں کا تذکرہ آپ بکثرت سنتے رہتے ہیں. ایک بہت ہی پیاری روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، جسے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی مایا ناز تصنیف نیکی کی دعوت کی ابتدا میں بھی تحریر فرمایا ہے. مفہوم عرض کرتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے، ایک مقام سے دوسری مقام کی طرف جانے والے فرشتے ہیں. وہ جب کسی ذکر کرنے والوں کی محفل کو دیکھتے ہیں تو وہاں ٹھہر جاتے ہیں. جب وہ ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، آمین کہتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تو فرشتے بھی ساتھ ہی شامل ہوتے ہیں. جب وہ لوگ وہاں سے منتشر ہو جاتے ہیں، یعنی ذکر کرنے والے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والے جب وہاں سے منتشر ہوتے ہیں، اٹھ کر جانے لگتے ہیں، تو فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ کس قدر یہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ اس حال میں یہ جا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش فرماتا ہے. درود پاک پڑھنا، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا، یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے. اور اس طرح کی اور بھی روایات آپ نے سنی ہوں گی، مشہور روایت بار بار آپ سنتے ہیں، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کئی محفل میں ہم بیٹھیں، مجلس میں بیٹھیں، چند لوگ آپس میں مل کر بیٹھیں، تو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے. اگرچہ آپ کسی دنیاوی غرض سے ہی جمع ہیں، کسی جائز نیک مباح کام کے لیے آپ جمع ہیں، کوئی بھی آپ کی گفتگو ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ذکر و درود کو ضرور شامل کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس جائز مقصد میں بھی کامیابی ملے گی اور آپ کی وہ محفل بھی بابرکت ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے. میں علم دین حاصل کرنے کی نیت سے شامل رہوں گا، نیکی کی دعوت پیش کی گئی اسے قبول کروں گا، عمل کرنے کی کوشش کروں گا. اگر کسی گناہ کی طرف توجہ دلائی گئی تو اس سے بچنے کی سعی کروں گا. اسی طرح مدنی قافلوں کی میں انشاءاللہ دعوت پیش کروں گا، مدنی انعامات پر عمل کی دعوت پیش کروں گا. اگر کوئی تعبیر مجھے معلوم نہ ہوئی تو معذرت کر لوں گا.
خوابوں کی تعبیر کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل موقع کی مناسبت سے آپ کو مدنی قافلوں کی دیگر جو دعوت اسلامی کے مدنی کام ہیں اور دیگر جو عبادات ہیں اس کی بھی ترغیب پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اسی طرح سے انشاءاللہ عز و جل مسلمانوں کی دل جوئی کروں گا کہ جب کسی کو تعبیر معلوم ہوتی ہے تو بعض اوقات کئی دنوں سے ذہن کے اندر خواب جو وہ اٹکا ہوا ہوتا ہے اور بہت زیادہ تجسس ہوتا ہے کہ نہ جانے اس کی تعبیر کیا ہے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب کسی کو خواب کی تعبیر بیان کی جائے تو اس کو قلبی خوشی بھی حاصل ہوتی ہے کہ میری کال شامل ہو گئی. تو میں دل جوئی کی بھی نیت کیے لیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سنوں گا تو عز و جل کہوں گا, تبارک و تعالیٰ کہوں گا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکرے کے ساتھ درود پاک پڑھوں گا. اسی طرح بزرگوں کا تذکرہ ہوا تو رحمت اللہ تعالی علیہ, صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا. تو جتنی نیتیں زیادہ انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی ہم زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے میں بھی کامیاب ہو سکیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نہ صرف یہ سلسلہ بلکہ مدنی چینل کے تمام سلسلے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دیکھنے کی, سننے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماسٹر محمد یونس رحیم یار خان, مجھے ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور دن کے وقت وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو عام ٹائم میں نہیں دیکھی جاتی. انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک اور کال بھی. میں شاہد اتاری مرکز لودھیا لاہور سے. میں نے خواب دیکھا ہے. خواب میں دیکھا کہ ایک طوطے کے پنجے کے ساتھ 5 کاغذ کے جہاز بندے ہیں. میں وہ طوطے کو پکڑتا ہوں, وہ خط کی صورت میں ہوتے ہیں. تو برائے مدینہ یہ میرے خواب کی تعبیر بتاؤں. 2 کالز ہم نے شامل کی ہیں. پہلے ہمارے اسلام بھائی نے کہا کہ انہیں ڈراؤنے خواب بہت زیادہ نظر آتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں وہ دیکھتے ہیں جو کہ عموماً نہیں دیکھی جاتی, ان نون تھنگز ہوتی ہیں, کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں ان کو معلوم نہیں ہو پاتا. تو ڈراؤنے خواب ہوں, پریشان کرنے والے خواب ہوں, بعض اوقات جو ہے بہت زیادہ بندہ گھبرا جاتا ہے اور یہ معاملہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ درپیش ہوتا ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک وظیفہ عرض کیے دیتا ہوں. جس کو بہت زیادہ ڈراؤنے خواب تنگ کرتے ہوں اسے چاہیے کہ سونے سے قبل یا متکبر 21 مرتبہ پڑھ لیا کرے. اول و آخر درود پاک کو پڑھ لیں گے اور پھر سو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے. دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک نفسیاتی بات ہے, جس چیز کی طرف بندہ زیادہ توجہ کرتا ہے, جس کام کی طرف, جس معاملے کی طرف زیادہ غور و فکر کرتا ہے تو خواب بھی اسی طرح کے نظر آیا کرتے ہیں. تو اپنی سوچوں کو, فکروں کو پاکیزگی بخشنے کی کوشش کریں, اچھے خیالات کو ذہنوں میں جگہ دیا کریں, اچھے مناظر دیکھا کریں کہ آنکھ جو چیز دیکھتی ہے اس کا نقش انسان کے ذہن پر بنتا ہے. تو اچھے ماحول میں رہیں گے, اچھے خیالات ہوں گے, ہماری سوچیں اچھی ہوں گی, ہمارا ماحول اچھا ہوگا, ہماری آنکھیں اچھا دیکھیں گی تو انشاءاللہ خواب بھی اچھے نظر آئیں گے. تو یہ بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے بندے کی طبیعت کا, اس کے انوائرمنٹ کا, اس کے دیکھنے کا, سوچنے کا, اس کے خوابوں پر. تو ظاہری اسباب پر بھی آپ غور کریں. اور جو وظیفہ میں نے عرض کیا جسے بہت زیادہ خواب تنگ کرتے ہوں, اس وظیفے کو پڑھیں. مدنی پنصورہ صفحہ نمبر 228 پر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے. تو مکتبۃ المدینہ کی کتاب اپنے پاس آپ محفوظ رکھیں, اگر بھول جائیں تو آپ وہاں سے یہ وظیفہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر باوضو سوئیں گے تو انشاءاللہ یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا. سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں. سونے سے قبل کے جو وظائف ہیں وہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو روحانیت ملے گی اور آپ کو جو ہے اس طرح کے جو برے خواب ہیں ان سے چھٹکارا پانے میں ضرور مدد ملے گی. ہمارے دوسرے اسلامی نے جو کال کی, طوطا دیکھا اور غالباً اس کے پنجے میں کوئی کاغذ کی چیزیں انہوں نے دیکھی اور وہ اڑ گیا, اس طرح کا انہوں نے خواب بیان کیا تھا. تو بھائی اب تو طوطے کا زمانہ چلا گیا ہے, اب پیغام رسانی جو ہے وہ دیگر انداز پر ہوا کرتی ہے. کسی زمانے میں ہوتا تھا طوطے کے ذریعے پیغام رسانی کا ایک ذریعہ ہے اس کو استعمال کرنے کا. ویسے جو طوطے کا دیکھنا ہے بیٹے غلام پر بھی دلالت کیا کرتا ہے. اگر آپ صاحب اولاد نہیں اور آپ کے گھر میں اولاد کا معاملہ ہے, کچھ سلسلہ ہے, تو اس اعتبار سے اچھا خواب ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو مدنی منہ عطا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیجیے. اور اگر طوطا آپ کے ہاتھ سے اڑتا ہوا آپ نے دیکھا
کچھ وضاحت بیچ میں رہ گئی تھی تو وہ بھی بیان کرتا چلوں کہ اگر آپ نے یہ دیکھا کہ طوطا آپ کے ہاتھ سے اڑ کر چلا گیا اور آپ کا بیٹا ہے تو یہ اس چیز کی تعبیر ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کا فرزند سفر اختیار کرے گا. تو اگر واقعی آپ صاحب اولاد ہیں اور آپ کا بیٹا ہے جو کہ سفر کیا کرتا ہے تو اس خواب کی یہ تعبیر ہے, اشارہ ہے کہ اگر انہیں کوئی سفر کرنا تھا تو وہ ان قریب درپیش ہوگا. آپ نے وقت بیان نہیں کیا, اگر وقت بیان کیا ہوتا کہ رات کے کس حصے میں خواب دیکھا تو یہ عرض کیا جا سکتا کہ وہ سفر جو ہے وہ جلد ہوگا یا بدیر ہوگا. تو بہرحال دو اعتبار سے میں نے تعبیر عرض کر دی, آپ غور کر لیجئے گا. اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں اس خواب کو بہتر فرمائے. جی مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نام محمد مصطفیٰ ہے اور میں ضلع خوشاب کا رہنے والا ہوں. میرے والد کو خواب میں دادی نظر آئی تھی جو وفات پا چکی ہے, وہ ہستی نظر آئی ہے, جب بھی نظر آتی ہے ہستی نظر آتی ہے. انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. جی ایک اور کال چلا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شریکوٹ سے بات کر رہا ہوں. عظمت علی میرا نام. میں نے کل رات کو ایک خواب دیکھی ہے, اس میں میں دیکھتا کیا ہوں کہ میں کسی چار دیواری میں جگہ میں کھڑا ہوں تو ادھر سے میں نے نا اپنے پاؤں کے ساتھ ایسے کچھ چیز ہٹائی, مٹی ہٹائی تو نیچے سے میں نے ہڈیاں دیکھی ہیں. تو میرا ایک کزن چچا زادہ ہے, وہ بھی میرے ساتھ ساتھ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ مٹی ڈال دو. تو ہم نے دیکھا گیا کہ اس ہڈی کے نیچے اور بھی ہڈیاں ہیں, تو میں نے اس پہ مٹی ڈال دیا ہے. تو برائے مہربانی وزیر اس کے بارے میں کچھ بتا دیں, بہت مہربانی. انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے. ایک مدنی پھول بھی لیتے چلے جائیے. ہم نے نیتیں کی تھی, نیکی کی دعوت اگر ملی تو اس پر عمل کروں گا. امیر اہل سنت کی بہت زیادہ ترغیب ہے کہ جب بھی سلام کریں تو مکمل الفاظ کے ساتھ سلام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ ملیں گی. اگر کسی نے فقط السلام علیکم کہہ دیا تب بھی سلام ہو جائے گا, لیکن چند لمحے آپ کو مزید لگیں گے, مکمل الفاظ ادا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی نیکیوں میں ڈھیروں ڈھیر اضافہ ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ اب جو ہمیں کال کرنے جا رہے ہیں اسلامی بھائی وہ مکمل سلام کے ساتھ نہ صرف کال کے وقت بلکہ اپنی عام گفتگو میں بھی مکمل سلام کو رائج کرنے کی کوشش کریں. ہمارے جو پہلے کالر اسلامی بھائی تھے انہوں نے اپنے والد صاحب کا خواب بیان کیا کہ اپنی دادی جو کہ فوت ہو چکی ہیں ان کو, یعنی ان کے والد صاحب اپنے والدہ کو بکثرت دیکھتے ہیں اور جب بھی دیکھتے ہیں ہنستا ہوا مسکراتا ہوا دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, بخشش فرمائے, انہیں ہنستا مسکراتا رکھے. اچھا خواب ہے. مردے کا اچھی حالت میں دکھنا, اچھی حالت میں نظر آنا, مسکراتے ہوئے کسی باغ کے اندر جھولا جھولتے ہوئے, یا اپنی اچھی حالت کو از خود بیان کرنا, تاج پہنے ہوئے کسی مردے کو دیکھنا, تو یہ اچھی علامت ہوا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید رکھیے کہ انشاءاللہ عز و جل وہ خیریت سے ہوں گی. بہرحال ایصال ثواب پھر بھی کرتے رہنا چاہیے, وہ ہر حال میں مسلمان کے لیے مفید ہی مفید ہوتا ہے. ہمارے دوسرے اسلامی نے کال کی, چار دیواری کے اندر بھائی کے ساتھ یا کزن کے ساتھ تھے اور زمین پر انہوں نے ہڈیاں دیکھی اور یہ کہتے ہیں کہ اس پر مٹی ڈال دو, اور پھر اس پر مٹی ڈال دی گئی. تو دیکھیے ہڈیاں کس کی تھی یہ آپ کو بیان کرنا ہوگا, اس میں وضاحت نہیں, کیونکہ جانور کی ہڈیاں ہوں گی تو الگ ہو جائے گا, انسان کی ہڈیاں ہوں گی تو الگ ہو جائے گا. اب وہ ہڈیاں قبر میں مدفون تھیں یا ویسے ہی زمین پر موجود تھیں, کیا معاملہ تھا؟ تو اگر آپ کو یہ تفصیل یاد ہو تو آپ دوبارہ کال کر دیجئے گا تاکہ وضاحت ملنے پر آپ کے خواب کی تعبیر کو بیان کیا جا سکے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اگر ہمارے ساتھ اس وقت بھی موجود ہوں گے اور آپ کو یاد ہوگا تو آپ دوبارہ اپنی کال کو ریکارڈ کروا دیجئے گا. مزید جی کالز کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں, میرا نام ہے محمد شہزاد. مجھے ایک دن خواب آئی کہ میں اور میری بیوی ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں. جب ہم ایئرپورٹ پر پہنچے تو وہاں جا کر ہمیں پتا چلا, انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کا جہاز ابھی تیار نہیں ہے, یہ کسی اور کی فلائٹ ہے, آپ کی فلائٹ بعد میں آئے گی. ہم وہاں جا کے بیٹھ گئے. اس کے بعد ایک اور جہاز آیا, انہوں نے بولا کہ یار یہ آپ کی فلائٹ آ گئی ہے, چلو اس میں بیٹھ جاؤ. جبکہ میری بیگم کے ابو دعوت اسلامی کے بہت بڑے ممبر ہیں, وہ میرے پاس آئے, ماما شریف ان کے سر پہ رہے, وہ مجھے مل کے نہ رونے لگ گئے کہ یار آپ عمرے کے لیے جا رہے ہو. اس کے بعد
میری آنکھ کھل گئی. میں حقیقت میں بستر پر رو رہا تھا. جب ہم ایئرپورٹ پر گئے تو میری بیگم کے پاس ایک بچہ چھوٹا سا کمبل میں تھا, جبکہ میرے پہلے 2 بیٹیاں ہیں, وہ تو ماشاءاللہ بڑی ہیں. میں نے اس سے بولا کہ یار یہ تو بہت چھوٹا بچہ ہے. خواب آنے کے بعد میری بیگم دوبارہ حاملہ ہو چکی ہے. میں اس خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. غالباً یہ سردار آباد سے کال تھی. ایک اور کال شامل کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ جواب عرض کرتا ہوں. جاوید حسین بھٹی, فتح پور کمال, ضلع رینار خان سے. میں نے رات کو خواب دیکھا کہ ایک شخص کافر مجھے ملا اور اس نے بولا کہ تو اپنے مذہب کی کس طرح قائم ہے, اور میں نے اس کو سمجھایا کہ اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. تو اس کو میں نے کہا کہ کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ. بہرحال عمرے پر جاتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا, فلائٹ لیٹ ہو گئی, ان کی فلائٹ بعد میں آئی. ان کے والد صاحب کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ عمرے پر جاتے وقت آئے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا انداز بیان کیا, رو رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو حقیقت میں پیارا کعبہ اور میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ان مبارک جگہوں پر, ان پاک جگہوں پر حاضری کے لیے, جانے کے لیے, عمرے کی سعادت کے لیے دعا بھی کرتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ سعادت ضرور ملے گی. اور دوسرا جو آپ نے اس کا حصہ بیان کیا, تو چونکہ گھر میں ولادت کا سلسلہ ہے اور عموماً یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اولاد نرینہ ہو, اللہ تبارک و تعالی بیٹا عطا فرما, اور پہلے آپ کی 2 بیٹیاں ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ جو ہمارے حق میں بہتر ہو. اولاد کی جب بھی دعا کریں تو ساتھ یہ بھی دعا کریں, بیٹے کی دعا کرنے میں, تمنا کرنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن ایک تو یہ نہ ہو کہ بیٹی سے نفرت ہو اس لیے بیٹا مانگتا ہوں, اور دوسرا یہ ضرور ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی اولاد عطا فرمائے کہ جو دین اور دنیا دونوں اعتبار سے ہمارے لیے بہتر ہو. تو انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا, خیر ہوگا. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو بار بار حاضری مدینہ نصیب فرمائے. ہمارے جو دوسرے جاوید نام کے اسلام بھائی تھے, انہوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ خواب میں انہوں نے کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت پیش کی اور انہیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا. تو خواب کے اندر نیکی کی دعوت دی, انہوں نے غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دی. تو یہ اچھا خواب ہے, مبارک خواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مبلغ دعوت اسلامی بنائے. آپ جہاں کہیں بھی ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. جس طرح خواب میں آپ نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا, تو جاگتے ہوئے حقیقت میں بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت فرما لیجئے. غالباً پنجاب کی کسی شہر سے انہوں نے کال کی تھی, تو وہاں سے ضرور مدنی قافلے سفر کرتے ہوں گے, ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتا ہوگا. معلومات حاصل کریں, عملی طور پر نیکی کی دعوت دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے دین و دنیا دونوں کے لیے بہت ساری بھلائیوں کا سامان ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور سفر کریں گے. اچھا خواب دیکھا ہے تو اچھا خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمان کے لیے نعمت ہوتا ہے, تو اس کے شکرانے میں ہمیں اچھے اچھے کام بھی کرنے چاہیے. مزید بڑھتے ہیں کالز کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. میرا نام محمد خالد اطاری ہے, میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. مجھے آج صبح ایک خواب آیا ہے اپنی والدہ کے بارے میں. میں نے اپنی والدہ کو فوت ہوئے تھے. خالد بھائی نے ہمیں کال کی اور کہا کہ انہوں نے اپنی والدہ کو فوت ہوتے ہوئے دیکھا یا فوت شدہ دیکھا. انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ حقیقت میں ان کی والدہ حیات ہیں یا فوت ہو چکی ہیں. غالباً ان کی آواز سے جو مجھے محسوس ہوا ان کے والدہ حیات ہیں اور یہ پریشانی کا شکار تھے. آواز سے مجھے ایسی فیلنگ جو ہے وہ ہو رہی تھی. تو بہرحال اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی والدہ کے لیے دراز عمر کی دعا کریں, اور دنیا سے تو ہر ایک نے جانا ہے. بہرحال والدہ اگر آپ کی حیات ہیں تو ان کی خدمت کریں, خوب خوب ان کی دعائیں لیں. کئی ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں کہ جب دنیا سے والدین چلے جاتے ہیں تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ کاش ہمارے والدین ہمارے پاس ہوتے تو ہم یہ نیکی کرتے, یہ نیکی کرتے. ایسا ہو سکتا ہے ہمارے اس وقت جو ناظرین ہیں ان میں سے بھی کسی کے ساتھ ہوا ہو. تو ظاہر ہے کہ جب دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے تو اس نے پلٹ کر آنا نہیں, اور والدین کا ادب, ان کی خدمت, ان کی دلجوئی, ان سے جو ہے وہ حسن سلوک کرنا, اس کا حکم ہے. اور اسلام کے بہت بنیادی
جو احکامات میں سے ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، ان کا ادب کرنے کا، ان کی طرف سے پہنچنے والی اگر تکلیف ہو تو اس پر صبر کرنے کا، ان کے سامنے زبان نہ کھولنے کا ہمیں درس دیا گیا ہے۔ تو جن کے والدین حیات ہیں انہیں چاہیے کہ والدین کی خوب خدمت کریں، انہیں خوش رکھیں اور ان کی دعاؤں میں سے حصہ لیں، کہ جہاں والدین کی دعا کا اثر ہوتا ہے وہیں ان کی بد دعا کا بھی بہت اثر ہوتا ہے۔ تو ہم اگر کامیابی چاہتے ہیں، دین و دنیا میں بھلائیاں چاہتے ہیں، تو اپنے والدین کو راضی رکھیں۔ اور ہمارے یہ اسلامی جنہوں نے کال کی تھی، تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ دین و دنیا میں آپ کو بھلائیاں ملیں، کامیابی ملے، تو اپنی والدہ کی خوب خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں تھا، میرا دوست تھا، تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ اس میں میں اور میرے دوست کمرے میں رہتے تھے۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ مکہ کدھر؟ اس نے پوچھا کہ ہمارے گھر کے پیچھے ہے۔ میں نے کہا آپ کے گھر کے پیچھے؟ اس نے کہا، میں نے کہا چلو میں مکہ دیکھنا ہے۔ جس طرح ہم اس نے ایک گلی سے باہر نکلے، اس کے گھر کے پیچھے گئے نا، تو میں نے دیکھا کہ سامنے خانہ کعبہ تھا۔ میں خانہ کعبہ کو دیکھ کے نا یعنی بہت خوش ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ اس کے بعد میں بیدار ہو گیا خواب سے انشاءاللہ عزوجل۔ اور ہے تو پلے کیجیے۔ خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے خواب میں سانپ بہت زیادہ نظر آتے ہیں اور ڈستے ہیں، اور ایک بیل میں نے دیکھا ہے جو مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور مجھے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں انشاءاللہ۔ مزید خواب میں نے دیکھا ہے کہ قیامت آ گئی ہے اور سارا دنیا ختم ہو گئی ہے، اور میں رو رہا ہوں کہ میرے اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے اور ہمیں مہلت دے کے ہم دنیا سے واپس جائیں، تو اس کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آپ کے ہاتھ میں جو چاہیں کر لیں۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے اور زندگی کی سانسیں باقی ہیں، تو جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ آپ کو، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا فرمائے، یہ مسلمان کے لیے تنبیہ ہوا کرتی ہے۔ کوشش کریں آج تک جو نیکیاں نہیں کر پائے ان کو اپنانے کی کوشش کریں، اور وہ گناہ کے جو ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں فوراً ان سے تائب ہو جائیں، توبہ کریں، اور اگر اس میں کچھ ازالہ کرنا بھی لازمی ہے، مثال کے طور پر نماز اگر قضا ہو گئی تو اس کو کامل توبہ جب ہوگی، ایک تو آئندہ قضا نہ کرنے کی پکی نیت کریں، دوسرا جتنی نمازیں قضا ہوئی ان کا حساب لگا کر ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح روزوں کا معاملہ ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ ادا کرنی پڑے گی۔ حقوق العباد کا اگر معاملہ ہے تو ادا کرنا ہوگا یا معاف کرانا ہوگا، جو بھی اس کا حکم شریعت ہو۔ اور اسی طرح سے جو دیگر احکامات ہیں ان پر غور کریں، بجا آوری کریں کہ قیامت کا آپ نے منظر دیکھا اور خواب میں آپ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش کسی طرح سے میں واپس چلا جاؤں، حقیقت میں آپ دنیا ہی میں ہیں، تو جو چیز آپ مانگ رہے تھے وہ آپ کے پاس اس وقت موجود ہے۔ دیٹس اے چانس، ایک موقع ہے۔ اب ہم پر ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہے، اچھا کریں یا برا کریں، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین ذریعہ فی زمانہ اپنے آپ کو نیک بنانے اور گناہوں سے بچانے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، اپنا لیجئے، قافلوں میں سفر اختیار کیجئے، پھر دیکھیے کہ قبر و حشر کی تیاری کرنا آپ کے لیے کس قدر آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو پہلے کالر اسلام بھائی تھے انہوں نے مکہ شریف میں اپنے دوست کے پاس گئے، کعبے کی جو ہے وہ انہوں نے معلومات حاصل کی اور پھر وہاں پر جا کر کعبے کی زیارت کی، تو ماشاءاللہ کعبے کی زیارت کرنا امن کی، اگر مقروض ہے تو قرض سے نجات کی، اور اگر خوف زدہ ہے تو خوف سے چھٹکارے کی علامت ہے۔ بہت ہی پیارا خواب ہے۔ سانپ بکثرت دیکھے، کون سے رنگ کے دیکھے، کس صورت میں دیکھے، بہرحال انہوں نے یہ بیان نہیں کیا، اس نے ڈس لیا تو دشمن سے نقصان پہنچنے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی، خیر کی دعا بھی کریں۔ آپ کے یہاں پر تعویذات عطاریہ کا جو بستہ لگتا ہے وہاں سے آپ حفاظت کے لیے تعویذ بھی حاصل کر لیجئے، اور بھی جو وظائف ہیں شجرے کے اندر دیے ہوئے ہیں وہ آپ پڑھنے کی عادت بنائیے، تو انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کے دشمن سے حفاظت رہے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کے قریب پہنچا۔ آج ہم نے کوشش کی کہ آپ کی طرف سے موصول ہونے والی تمام کالز کو ہم شامل کریں، اگر کچھ رہ جائیں گی تو انشاءاللہ عز و جل ان کو ہم آئندہ سلسلے کی ابتدا میں
شامل کرنے کی کوشش کریں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اپنا معمول بنائیے, روز کچھ نہ کچھ مدنی چینل ضرور دیکھا کریں. یہاں سے آپ کو اپنی اصلاح کا, اپنی تربیت کا, اپنے بچوں کی تربیت کا, گھر والوں کی تربیت کا بہترین موقع ملے گا. مدنی پھول آپ کو چننے کو ملیں گے انشاءاللہ عز و جل. آپ کا گھر جو ہے وہ سنتوں کا گہوارہ بنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کو قلبی اور ذہنی سکون نصیب ہوگا. علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. خود بھی دیکھیے, بچوں کو بھی دکھاتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی بے شمار برکتیں آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی. میرے خواب میں تمہارا مدینے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.